اور عزادارو، آپ نے کبھی اپنے اوپر غور نہیں کیا؟ یہ حسین کو رونے والے لوگ کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، کتنے جنازے اٹھائے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے مسائل مصائب ہوئے، مگر کوئی تو ہے، کوئی غیب تو ہے، کوئی تو ہے جو حفاظت پر بھی مامور ہے۔ دنیا میں ذکر حسین پھیل رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کون ہے جو اس ذکر کی حفاظت پر مامور ہے؟ میرا اور آپ کا کام تو فریضے کی ادائیگی ہے، اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ دنیا کی کوئی تعلیمی درسگاہ ایسی نہیں ہے جیسی امام حسین نے کربلا میں قائم کی، اور یہ امام بارگاہ اس کے مراکز کے عنوان سے دہرائے نہ جاتے ہوں۔ آپ ابھی دیکھ لیجئے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ پاک دل نوجوان، یہ گناہوں سے بچے ہوئے نوجوان، یہ عبادت گزار بزرگ، یہ اللہ کے ولی، نہ جانے کون کون آیا ہوا ہے۔ اس انداز کی کہیں کوئی سیکھنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے کہیں اور جاتا ہے؟ جوتیاں اتار کے آتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں۔ ذاکرین ممبر پہ بیٹھتے ہوئے ممبر کو جو بوسہ دیتے ہیں، قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہیں کہ ہم اس ممبر پہ بیٹھ رہے ہیں اللہ کی قربت کی خاطر۔ بسم اللہ پڑھ کر بات کا آغاز ہوتا ہے۔ روحانیت ہی روحانیت ہے۔ اور پھر کس کو کیا ملتا ہے، وہ کسی اور کو غور کرنے کی ضرورت نہیں، خود اترنے کی ضرورت ہے۔ خود آئے، اس کشتی میں سوار ہو، تو پھر اسے پتہ چلے کہ مجھے کیا ملتا ہے۔ اطمینان قلب کی دولت سب سے بڑی دولت ہے جو یہاں سے ملتی ہے۔ بڑی بڑی پریشانیاں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں جب حسین کے علی اکبر کو یاد کرتے ہیں۔ بڑی بڑی پریشانیاں ذہن سے نکل جاتی ہیں جب امام حسین کے قاسم کا ماتم ہوتا ہے۔ مولا رضا فرما رہے ہیں، یا ابن شبیر، جب غم دنیا تمہیں گھیر لے تو فبک للحسین، تو میرے جد حسین پہ رو لیا کرو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جنہیں رونا نہ آ رہا ہو وہ اللہ سے آنسو مانگیں، یا اللہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا تو خوب رو رہا تھا، مجلس ہو گئی مجھے رونا نہیں آیا، اور اللہ سے ایک دعا اس مجلس میں تو مجھے حسین پر آنسو عطا کر۔ کیا غربت ہے امام حسین کی کہ نبی فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پر 10 لوگوں کو رلایا۔ ذاکرین کا مقام، ذاکرین کی اہمیت، نبی فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پر 10 لوگوں کو رلایا جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا میں محشر میں اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوں گا۔ پھر یہ کہتے کہتے کیا غربت ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ لہذا نبی نے فرمایا جس نے ایک فرد کو حسین پر رلایا۔ لہذا ذاکرین کو بھی پیغام ہے کہ مجمع نہ دیکھنا، بہت بڑا مجمع ہے تو تم بڑی شان سے، بڑے اہتمام سے بڑھو، اور اگر 2 آدمی بیٹھے ہو تو تم کہو کہ لوگ کم ہیں۔ نبی تو فرما رہے ایک انسان کو بھی اگر حسین پر رلایا میں محشر میں تمہاری مدد کو آ جاؤں گا۔ جی علامہ نقن صاحب بیان کرتے ہیں جب مجلس ہوتی ہے اور گریے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو جناب زہرا مجلس میں آتی ہیں۔ فی یدہا خرقۃ، میں نے خود نقن صاحب سے سنا بھی ہے، انہوں نے ان کے لکھا ہوا بھی ہے۔ فی یدہا خرقۃ، جناب زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے۔ تسم دموع الباکین، جناب زہرا رونے والوں کے آنسوؤں کو اس رومال میں جذب کرتی ہے۔ اللہ اللہ، غربت حسین۔